یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 79 اور 80 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لوگ جو تان کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان پر جو نہیں رکھتے مگر اپنی محنت کا، پھر ان سے تمسخر کرتے ہیں۔ اللہ نے ان سے تمسخر کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے انکار کر دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت میں منافقین کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ مذکورہ آیت میں سے پہلی آیت میں ان مسلمانوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کے بارے میں منافقین مذاق ان سے کیا کرتے تھے۔ اہل ایمان میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جنہیں اللہ نے وسعت دی تھی، اور ایک وہ جن کو اللہ نے وسعت نہیں دی تھی، ان پر تنگی کے حالات تھے۔ اس کے باوجود وہ لوگ اپنی محنت مزدوری میں سے جو کچھ بھی ہو سکتا وہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ جب تھوڑا سا صدقہ و خیرات لے کر آتے تو یہ منافقین جب مسلمانوں کی مجلس میں موجود ہوا کرتے تھے تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ تھوڑا سا صدقہ جو لے کر آئے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی، یا اس تھوڑے سے صدقے سے یہ کوئی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایسے کلمات سے ان کا مذاق اڑاتے تھے جو ان کی دل آزاری کا باعث ہوا کرتے تھے۔ تو آیت میں یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، یعنی اسی مذاق کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں، اور اسی مذاق کی وجہ سے آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ اہل ایمان کی یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت تھی کہ باوجود اس کے کہ وہ اتنی وسعت نہیں رکھتے تھے، پھر بھی وہ لوگ تھوڑا بہت صدقہ جو ہے وہ لے کر آ جایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کی جب اپنی مالی تنگی تھی اور گنجائش نہیں تھی تو وہ صدقہ و خیرات نہ کرتے، بلکہ صدقہ و خیرات کرنے کا شوق ان کے دلوں کے اندر تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی حضرات آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ مال و دولت والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقات کرتے ہیں اور وہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم صدقہ و خیرات کریں اور نیکی میں ہم بڑھ جائیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی نیکی میں بڑھیں، تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذکار مسنونہ صبح و شام ہر نماز کے بعد ذکر کرنے کی تلقین فرمائی کہ اس سے تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی اور تمہیں صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ بات پھر ان
غنی حضرات کو بھی، اہل ایمان کو بھی پتہ چل گئی، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ غریب جو صحابہ تھے، اہل ایمان تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو یہی کلمات اور یہی اذکار ان غنی اصحاب نے بھی پڑھنا شروع کر دیے ہیں، اب تو وہ اور ہم سے بڑھ گئے، یعنی صدقہ و خیرات کی وجہ سے تو بڑھ ہی رہے تھے، اب ان اذکار کی وجہ سے بھی بڑھ گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ البتہ اللہ رب العزت اس معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، صدقہ اور خیرات ہو یا دوسری نیکیاں ہوں، اس معاملے میں اللہ دل کی کیفیات کو دیکھتا ہے، یعنی قلب کی کیفیات، جو اخلاص اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے آیت میں فرمایا گیا کہ وہ صحابہ کہ جو کم گنجائش رکھتے تھے، وسعت نہیں تھی، وہ بھی تھوڑا بہت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ دوسری آیت میں منافقین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، یہ برابر ہے، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اور اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اور اس بارے میں آیت نمبر 84 میں اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ یہ استغفار سے کیا مراد ہے، اور ایک واقعہ پیش آیا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نماز جنازہ اور ان کے لیے استغفار کی دعا کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار بھی ہو گئے تھے، بلکہ ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھ بھی دی تھی، اور اس منافق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھی عطا کر دی تھی کہ اس میں اس کو کفن دیا جائے، کہ اس کا بیٹا جو کہ صحابی رسول تھا، اس نے یہ اصرار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود ہے ان آیات میں کہ ان کفار کا جرم جو ہے، منافقین کا جرم جو ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ بھی ان کے لیے اگر استغفار کریں گے تو آپ کے استغفار کو ان کے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ فاسق لوگ ہیں، اور انہوں نے آخرت کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا ہے، تو کفر میں ہیں۔ کفر والوں کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا ہے، کیا اللہ کی راہ میں تھوڑا صدقہ قبول نہیں ہوتا؟ جیسا کہ تفصیل میں یہ ذکر ہو چکا کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے کہ جو محنت مزدوری کیا کرتے تھے، اس کے باوجود اپنی گنجائش کے مطابق صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو ترغیب تھی کہ ضروری نہیں کہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ دیا کرو، اور وہ ضروری نہیں کہ مال کا صدقہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا بھی صدقہ کے برابر ہے، یعنی یہ بھی صدقہ جتنا ثواب رکھتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آدمی کے پاس مال ہو تو وہ اسی سے صدقہ و خیرات کرے، یا زیادہ مال ہو، زیادہ مال دے تو وہ قبول ہو، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تھوڑے سے مال کو بھی قبول فرما لیتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص اس بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص بغیر اخلاص کے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کو ایک گٹھلی کے برابر بھی ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے لیکن وہ اخلاص اس کے اندر ہے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔